إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Welcome to the 21st century. एक ऐसा दौर जहां कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, और हम सब जानते हैं कि ये स्मार्टफोन कितना नशावर साबित हो सकता है। एक साबिक गूगल मुलाजिम ने कहा था कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। वो इस बात से परेशान हो गया था कि ऐप डेवलपर्स इंसानों को उनके गैजेट्स से जकड़े रखने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। आखिर उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखना। क्यों? क्योंकि जिन कंपनियों का कारोबार इश्तिहारात या एंगेजमेंट बेस्ड एडवर्टाइजिंग पर है, उनकी आमदनी उसी वक्त बढ़ती है जब सारिफ ज़्यादा देर तक उन प्लेटफॉर्म पर वक्त गुजारे। लिहाजा खेल ये बन गया है कि सारिफ को ज़्यादा देर तक रखने के लिए कौन सा नफसियाती हथकंडा इस्तेमाल किया जाए और उसे अगले दिन दोबारा वापस कैसे लाया जाए। If the thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. And that's going to get you to contribute more content, and that's going to get you, more likes and comments. I mean, it's a social validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting a vulnerability in human psychology. And I think that we the inventors, creators, and it's me, it's Mark, it's the Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people understood this consciously, and we did it anyway. I think in the back deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen, but I think the way we defined it was not like this. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. If you feed the beast, that beast will destroy you. If you push back on it, we have a chance to control it and rein it in. And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation, mistruth. And it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. So we are in a really bad state of affairs right now, in my opinion. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. And I don't have a good solution. My solution is I just don't use these tools anymore. Bad actors can now manipulate large swaths of people to do anything you want. It's a really, really bad state of affairs. And we compound the problem, right? We curate our lives around this perceived sense of perfection because we get rewarded in these short-term signals, hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. And instead what it really is fake brittle popularity that's short-term and that leaves you even more, and admit it, vacant and empty before you did it. You don't realize it, but you are being programmed. किसी को सोशल मीडिया के जरिए काबू करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास उसके वीडियोस या तस्वीरें हों
بلکہ سوشل میڈیا پر ایسے پروگرامز نصب کر دیے جاتے ہیں جو آپ کے اخلاق، عقائد اور رویے کو بدل دیتے ہیں اور آپ کو زندگی کی اصل قدروں سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے ذہن کو فضول چیزوں میں مصروف رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاس اہم معاملات کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو انہی نیٹ ورکس کے ذریعے نظام کا غلام بنا لیتے ہیں اور انہی ذرائع سے شیطان ہمارا وقت چرا لیتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر کبھی نہ ختم ہونے والی اسکرولنگ چلتی رہتی ہے جو ہمیں پھنسائے رکھتی ہے اور ہماری زندگی کا قیمتی وقت نکل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم اکیلے ہیں، ایک بناوٹی تعلق کے دھوکے میں۔ اس طرح قوم کو تقسیم کیا گیا اور معاشروں پر قابو پا لیا گیا۔ آج لوگ سوشل میڈیا کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس 5000 فالوورز ہیں۔ انہیں ایک جھوٹی کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ 9-10 گھنٹے روزانہ آن لائن رہنے کے بعد جب ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کوئی مثبت کام کیا، اپنے والدین، بچوں یا امت کے لیے کچھ کیا، تو جواب ملتا ہے میں نے فیس بک پر پوسٹ ڈالی اور 200 لائکس آئے، اور وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اس حد تک ان پلیٹ فارم سے جڑ گئی ہیں کہ اب یہ ہمیں بلا وجہ کے دباؤ اور سٹریس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو کچھ ہے اسے دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ دنیا کو ہر وقت بتانا ضروری ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ اور کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ دوسروں کی ہر حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے؟ لوگ سیلفی لیتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں ابھی کھانا کھایا، کوئی پوسٹ کرتا ہے میں گھومنے گیا ہوں۔ دراصل ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ عادت لوگوں کی نفسیات حتیٰ کہ شادیوں تک پر کیا اثر ڈال رہی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایک جھوٹ جی رہے ہیں۔ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ زندگی تو ہم جی رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں جن کے سینکڑوں فالوورز ہیں وہ بھی انسان ہی ہیں، باقی سب کی طرح۔ Even if you are happy, don't show it to the world. Because people will start to hate on you, they will start wishing to have what you have, and they will start wishing that Allah takes what you have and gives it to them. But my brother and sister, Allah didn't give you that. Allah says, I'm not going to question you on things I haven't given you. Why do you make things difficult on yourself? Brothers who drive around all day, working all day, looking at every woman that comes his way, admiring and lusting and Allahu Akbar, and comes home and he says to me, man, I'm sick of my wife. Yeah, of course you're sick of your wife. Had you spent 10% of the time you spent looking at other people's women, had you just spent that time looking at what Allah gave you, maybe you would appreciate her as well. But you don't. You're looking at the things that don't belong to you. You look at things that are not yours. You're trying to live the life that is not yours. Wallahi, just live your life. سوشل میڈیا آج کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ یہ دشمن کا سب سے آسان ذریعہ ہے ہمارے ذہن اور دل کو بے معنی خواہشات میں الجھانے کا۔ یاد رکھیے، جب بھی ہم کوئی غیر اخلاقی بات یا تصویر پوسٹ کرتے ہیں تو وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ہر دیکھنے والے کے گناہ کا حصہ ہمارے نام اعمال میں درج ہوتا جاتا ہے۔ ہم کسی غیر اخلاقی پوسٹ کو لائک کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کا الگورتھم اس مواد کو مزید لوگوں تک پھیلا دیتا ہے اور ہمارے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ We're not going to yell at him. No, of course not. It is a warm hoodie. Yeah, no, it's a thick hoodie. It's a company hoodie. We print our mission on the inside. What? Oh my really? God, the inside of the hoodie, everybody. Take a moment. What is it? Making Making the world more open and connected. Oh my God, it's like a secret Cool. cult.
Look at that, making the world open and connected, stream graph platform, and this weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. According to Department of Homeland Security reports, Facebook has replaced almost every other CIA information gathering program since it was launched in 2004. After years of secretly monitoring the public, we were astounded so many people would willingly publicize where they live, their religious and political views, an alphabetized list of all their friends' personal email addresses, phone numbers, hundreds of photos of themselves, and even status updates about what they were doing moment to moment. It is truly a dream come true for the CIA. Much of the credit belongs to CIA agent Mark Zuckerberg, who runs the day-to-day Facebook operation for the agency. The decorated agent, codenamed the Overlord, was recently awarded the prestigious Medal of Intelligence Commendation for his work with the Facebook program, which he has called, quote, the single most powerful tool for population control ever created.